صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پاکستان کے ایک شہر جڑوالا کے اندر جو توہین قرآن پاک کے حوالے سے ایک بہت ہی دل خراش واقعہ رونما ہوا ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں دو میسج گئے ہیں۔ ایک دین اسلام کی بدنامی کا میسج گیا، دوسرا وطنی عزیز ملک پاکستان کی بدنامی کا بھی میسج گیا کہ پاکستان کے اندر اقلیتیں غیر محفوظ ہیں۔ اصل جو محرکات تھے توہین قرآن پاک کے، وہ چیز چھپ گئی، اور دوسرا جو چیز تھی جلو گھرو اور نقصانات جن چیزوں کو پہنچایا گیا، گرجا گھروں کو جلایا گیا، وہ چیز ہائی لائٹ ہو گئی اور اصل چیز چھپ گئی، اور ہر طرف سے یہی شور شرابہ جس کی آواز میڈیا میں گونج رہی ہے کہ مسلمانوں نے بہت ہی غلط کام کیا۔ تو دو چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان سے، جس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے۔ اور دنیا کے اندر اس وقت کم و بیش 4200 سے زائد مذاہب موجود ہیں۔ تو ان تمام مذاہب میں سے اللہ نے جس مذہب کو پسند فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا محبوب ترین مذہب وہ دین اسلام ہے۔ اور جیسے کہ اسلام نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ سلامتی کا مذہب ہے، امن اور سکون کا مذہب ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ قتل و غارت عام ہو، فتنہ فساد عام ہو، امن و سکون تباہ و برباد ہو جائے، لوگوں کے حقوق کو غصب کیا جائے۔ جب بھی کسی دوسرے ملک پر جنگ کی جاتی ہے، جہاد کیا جاتا ہے، لڑائی قتال کیا جاتا ہے، تو اس کے بھی اسلام نے قوانین قاعدے کلیہ مقرر کیے ہیں کہ ان کو پہلے دعوت دی جاتی ہے، جزیے کی دعوت دی جاتی ہے، اس کے بعد جنگ ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی مسلمانوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ اس قوم کے بچوں کو، اس کی عورتوں کو، اس کے بوڑھوں کو، اس کے بیماروں کو، اسی طرح ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا، حتیٰ کہ فصلوں کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ تو یہ اسلام کے قوانین ہیں جن کے تحت مسلمان جہاد کرتے ہیں، دوسری قوموں کے ساتھ لڑائی قتال کرتے ہیں، تو یہ ایک قاعدہ کلیہ کے تحت کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے مفتوحہ علاقے کو قبضہ کر لیا، ان کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، جزیے پر بات ہو گئی، صلح ہو گئی، ان لوگوں نے جزیہ دے دیا، لیکن پھر کسی وجہ کی بنا پر، مختصراً طویل ایک واقعہ ہے کہ آپ نے وہ جزیہ اس قوم کو واپس کیا، اور مفتوحہ علاقہ فوج کو حکم دیا کہ فوراً خالی کر دی جائے، ان کے حوالے کیا جائے۔ تو پھر دوبارہ ہم ایک طریقہ کار کے مطابق ان کو دین اسلام کی دعوت دیں گے، دوسرے نمبر پر جزیہ، تیسری نمبر پر لڑائی ہوگی۔ تو اس پورے علاقے کو مسلمانوں نے ایک تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے پورا علاقہ، مفتوحہ علاقہ خالی کر دیا۔ جب ان لوگوں نے مسلمانوں کے اس سلوک کو دیکھا، صحابہ کے اس سلوک کو دیکھا، تو وہ زار و قطار رو رہے تھے کہ آپ کتنے اچھے لوگ اور پرامن لوگ ہیں، ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ یہ اسلام کا ایک میسج تھا، یہ بھی اسلام کا ایک رخ، ایک تصویر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد مدینہ النبی کے اندر، مسجد نبی میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ حضور نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ ملاقات کی۔ جب ان کی عبادت کا وقت ہوا تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کونے میں جا کر آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک میسج تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل تھا۔ تو دنیا میں جتنے بھی مذاہب 4200 سے زائد موجود ہیں، ان سب میں اسلام کے سب سے نزدیک وہ مذہب عیسائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسلمان ادب و احترام کرتے ہیں، ان کی توہین کو کفر سمجھتے ہیں۔ ان کا ادب و احترام ہماری ایمان کی نشانی ہے۔ ہماری ایمانیات میں، ایمان مفصل، ایمان مجمل میں یہ چیز شامل ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مسلمان توہین برداشت نہیں کرتے،
ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اور اس امت کے فرد بن کر آئیں گے۔ حضور نبی علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے اور 40 سال وہ دنیا میں موجود رہیں گے، پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہوگا، پھر تبھی موت ان پر آئے گی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ مدفون ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، اور عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک محبت اور عقیدت ہے۔ ملک پاکستان کے اندر جہاں بھی بڑے بڑے شہروں میں عیسائی موجود ہیں اور پرامن طریقے سے رہتے ہیں، ان کی اپنی کمیونٹی، ایک ٹاؤن ہوتا ہے، وہاں پر وہ رہتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کا ایک یہ رخ ہے کہ اسلام پرامن مذہب ہے اور دوسرے کے ساتھ بھی پرامن رہنے کو تلقین کرتا ہے، اپنی مقدس چیزوں کی نہ توہین برداشت کرتا ہے، نہ ہی کسی دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنے دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو توہین قرآن پاک کا واقعہ ہوا، ایک عرصہ سے ایک روٹین چلی آ رہی ہے کہ ملک پاکستان کے اندر 2-4 سال کے بعد کچھ شر پسند عناصر عیسائیوں میں سے یہ کام کرتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، یا مقدس اوراق کلام اللہ شریف کی توہین کرتے ہیں، اور ایک شور شرابہ ہوتا ہے، پھر وہ بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں، ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے بیرون ملک فرار ہونے کا اور نیشنلٹی لینے کا، جیسے کہ سمندری کے اندر فیصل آباد میں بھی یہ واقعہ اسی طرح ہوا اور وہ لوگ بھاگ گئے۔ اسی طرح کئی ایسے واقعات ملک پاکستان کے اندر ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک غلط میسج گیا کہ جب مسلمان کیسا بھی مسلمان ہو، گناہ گار ہو، جس گناہ بھی مبتلا ہو، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، مقدس کتاب کلام اللہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اور مسلمانوں نے جس طرح کے میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے وہ دیکھ بھی ہم نہیں سکتے۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ جب انہوں نے توہین کی، مسلمانوں نے انتظامیہ کو بتایا، انتظامیہ کی سستی کی وجہ سے اتنا بڑا یہ سانحہ رونما ہوا، اور جیسے کہ دکھایا جا رہا ہے میڈیا پر کہ ان کی خواتین چیخ و پکار کر رہی ہیں، ان کے گھروں کو جلایا گیا، ملک کے عبادت گاہوں کو جلایا گیا، اور وہ ان کی جو کارگزاری ہیں وہ آدمی سن بھی نہیں سکتا کہ ہم نے کمیٹیاں ڈال کر روپے جوڑ کے اپنے گھروں کو بنایا، گھر کی چیزوں کو بنایا، بچیوں کے جہیز بنایا، سب کچھ تو سامان لے گئے، باقی جو سامان تھا اس کو جلا کے گھروں کو گرا کر وہ لوگ چلے گئے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، نہ ہی مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اور اگر ان لوگوں نے توہین قرآن پاک کی، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے تھی۔ انتظامیہ کے کام تھا کہ اس چیز کو ہینڈل کرتی، اس چیز کو سنبھالتی، ان پر قانونی کارروائی کے مطابق اور قانون کے مطابق کارروائی کی جاتی۔ اگر توہین قرآن پاک ثابت ہو جاتی گواہوں کی وجہ سے، تو جج فیصلہ کرتا۔ یہ جج کا کام تھا، انتظامیہ کا کام تھا کہ وہ یہ کام کرتے۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اتنی زیادہ گلو جو جو کیا گیا، اتنا زیادہ نقصان جو پہنچایا گیا، یہ مذہب اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب ان لوگوں نے مقدس کلام کی توہین کی، تو اس وقت جب انتظامیہ نے سستی کی تو ظاہری بات ہے کہ مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس کا رد عمل سامنے آیا کہ پھر اس کے اندر بھی مقامی لوگوں نے، مسلمانوں نے بھی کافی تعاون کیا عیسائیوں کے ساتھ کہ ان کو بچایا اس کارروائی کے اندر، جو ان کی جان و مال کی حفاظت بھی مسلمانوں نے کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ان کو لوگوں کو منع کیا گیا تو باہر سے جو لوگ آئے تھے، شرپسند عناصر تھے، جو ادھر ادھر سے لوگ آئے، انہوں نے آ کر یہ سارا کام کیا، سب نقصان مچایا۔ تو اس کی وجہ سے دنیا میں ایک غلط میسج گیا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا میسج یہ گیا کہ ملک پاکستان کے اندر اقلیتیں غیر محفوظ ہیں۔ ان دو چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا۔ اصل جو چیز تھی، جس طرح سویڈن کے اندر عیسائیوں نے سرکاری سرپرستی میں مقدس کلام کی توہین کی، اس کو جلایا گیا، اور اس پر پوری دنیا میں مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ تو ابھی انہی عیسائیوں نے، وہ جو شرپسند عناصر تھے، سارے عیسائی ایسے نہیں ہیں کہ وہ ایک پرامن طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی چند شرپسند جو عناصر تھے عیسائیوں میں سے، ان کے ایک وتیرہ چلا آ رہا ہے، عرصہ دراز سے ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی اور ہمارے کلام پاک کی وہ توہین کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کام کیا، جس کا رد عمل سامنے آیا۔
اب یہ توہین قرآن پاک کی جو یہ کام تھا یہ تو دب گیا، لیکن دوسری چیزیں کہ مسلمانوں نے اتنا ظلم کر دیا اور ملک پاکستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، برا سلوک کیا جا رہا ہے، تو یہ چیزیں ہائی لائٹ ہو گئیں۔ تو جس نے بھی جج نے فیصلہ کرنا ہے تو اس سے چاہیے وہ تصویر کے دونوں رخ کو دے کر پھر اپنی رائے قائم کرے۔ اور اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس کے مقدس چیزوں کی توہین کی جائے، نہ اس چیز کو برداشت کرتا ہے کہ دوسروں کے مقدس چیزوں کی توہین کی جائے، اور اگر کوئی آدمی توہین کرتا ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق عمل کیا جائے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو ہر قسم کے شرور و فتن سے اور حاسدین کی حسد سے اور شریر لوگوں کے شر سے ہمارے ملک پاکستان کے اللہ حفاظت فرمائے، اور اسلام اور ملک پاکستان کو ہر قسم کی بدنامی سے اللہ بچائے۔